ہاں، تو بات یہ ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے آپ اختلاف کریں، اجتناب کریں یا کوئی اچھا پوائنٹ آف ویو دیں، جو بھی ہے میں اپنا پوائنٹ آف ویو تو دوں گا۔ تو ایک اور دن گزر گیا ہمارے انصاف کا، یعنی 100 موٹو لینے کے بعد، اور 100 موٹو اتنی جلدی لیا، میں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، سپریم کورٹ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بہت جلد 100 موٹو لیا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ 3 دن تک چلے گا، اور آج صبح 9:30-10 بجے تک پھر آج چوتھا دن ہے اور بات چوتھے دن پہ آ گئی ہے۔ چلو دیر صحیح، آج دیکھتے ہیں، اور امید ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے وہی جو 2013-14 میں جو ماحول اسلام آباد میں بنایا تھا ناچنے گانے کا، وہی اب دوبارہ بنا لیا، اور 100-150 لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور 100-150 اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ مزے کی بات ہے، جتنے وہ ان کی لیڈرشپ ہے وہ ساری جو کھڑی ہوتی ہے نا، میڈیا والے دکھاتے ہیں، اور 100-150 نیچے لوگ ہوتے ہیں، اور ناچنے کا پروگرام پھر سٹارٹ ہے۔ اور اب ناچنے کا پروگرام ایسا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جو ہے نا وہ نغمے چل رہے ہیں، اور لوگ نیچے جو ہے نا لگے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں یار، ماہ رمضان عبادت کا مہینہ، اور مرد عورتیں اکٹھے جو ہے نا بس، اور اس سے آگے مجھ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہاں فتوے بہت جلدی لگ جاتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ وہ، لیکن یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، نہ ہی اچھی بات ہے کہ جو ہے نا جس وقت عبادت کرنے کے دن ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک پل عبادت کا ہے، تو یہ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں گھروں سے باہر، 100-150 30-40 بچیاں ہوتی ہیں، اور 50-60 لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ فیملی والے بھی ہوں گے، تو آئے ہوتے ہیں 150-200 سے زیادہ نہیں ہوں گے، 300 ہوں گے۔ تو یہ پچھلے 2-3 دن کی بات، آج شاید زیادہ ہوں، لیکن پچھلے 2-3 دن 150-250 لوگ زیادہ نہیں تھے۔ اور لیکن 2014 میں لوگ پہلے دنوں میں کافی تھے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے یہی 200-300 رہ گئے تھے، اور عمران خان نے جو ہے نا وہ دھرنا ختم کر دیا۔ لیکن اب جو ہے نا ابتدا ہے، اور 200-300 لوگ ہیں، تو اس سے اندازہ ہے کہ لوگوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس 3.5-4 سال کی بیڈ گورننس، ہر لحاظ سے تباہی، ہر لحاظ سے تباہی، ان امپلائمنٹ، لا اینڈ آرڈر، انٹرنیشنلی، اور ہر لحاظ سے پاکستان تباہی کی طرف گیا، تنہائی کی طرف گیا۔ ریلیشن شپ، آزاد خارجہ پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ تم ایک جس کے ساتھ ہمارے اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے اس کو خفا کر دو اور دوسروں کو راضی کر دو۔ یہ کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں، پالیسی یہ ہے کہ آدمی ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اپنی خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن ساتھ چلتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تم چائنا کو ناراض کر دو سی پیک پہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور امریکہ کو ناراض کر دو روس کو خوش کرنے کے لیے، اور روس کو خوش کرنے کے ساتھ پوری یورپین یونین کو خفا کر دو۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو تباہی ہے کہ آپ نے پہلے چائنا کو خراب سی پیک بند کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کا دورہ کرنا تھا، سی پیک بند کر کے چائنا کو ناراض کر دیا، اور سی پیک بند، اور آپ امریکہ چلے گئے اور ورلڈ کپ جیت کے آگے، اور اگلے دن جو ہے نا کچھ دنوں بعد کشمیر ہاتھ سے گیا، اور سعودیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے تھے، آپ وہاں جا کے بڑھ کے مار رہے تھے کہ یہ وہ ایسی مردہ گھوڑا یہ ہے وہ ہے، اور بڑے پھونپا مار رہے تھے، اور اسی پھونپا کو جس طرح پاکستانی عوام نے آپ کے پھونپا کو سمجھ کے آپ کو جو 1/4 ووٹ دیا، یعنی چوتھے 30-40 سیٹوں والے ووٹ دیا، وہ 120 پہ چلی گئی ہیں۔ لیکن جو ملیشیا کے ہیڈ ہیں اس نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑا تگڑا بندہ ہے، تو اس نے جو ہے نا اپنے ملک میں جو ہے نا وہ ایسے کے مقابلے میں ایک اجلاس بلوا لیا مسلمانوں ممالک کا، اور ہمارے وزیر اعظم جس او ایس ای کو ہیڈ کرنے والے کون ہیں؟ سعودیہ ہے، اور اسی کی جہاز میں تم ادھر جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ اتارو اس کو، اتارو،
اور جہاز کا خراب معنی بنا کے جو ہے نا پاکستان واپس آ گئی، کیونکہ سعودیہ ناراض ہو رہا تھا اور اس کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ اور مزے کی بات ہے، اس سعودی کو ناراض کر دیا یہ اجلاس میں جو کے آئے، اور وہاں بھی نہ جا کے ان کو بھی ناراض کر دیا۔ تو یہ ایک ناکام پالیسیاں ہوتی ہیں۔ اور وہی بزدار جو ہے نا، اس میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ 2-2.5 سال بعد جب ایک تقریب میں گئے تھے، تو وہ ایک ڈی آئی جی تھے، آئی جی تھے، جو بھی تھے، وہ ہاتھ ملانا چاہ رہے تھے، وہ منہ موڑ کے چلے گئے، تو کہنا میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ابھی سیکھ رہا ہے، لیکن یہ پنجاب صوبائی لیول پہ پھر بھی کام چل پڑتا، مرکز لیول پہ نہیں چل سکتا۔ جو تباہی آپ نے مرکزی حکومت کرنے کے بعد کی ہے، وہ آج تک 70 سالوں میں کسی نے نہیں کیا۔ جی ڈی پی ریٹ مائنس میں آپ کی حکومت میں گیا، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے مائنس میں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کرونا سے پہلے آپ مائنس میں چلے گئے تھے، آپ کی 1.5 سال حکومت پہلے ہو گئی تھی۔ اور کرونا آپ کے لیے جو ہے نا، جس طرح وہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہوا ہے، تو حقیقت میں آپ کے لیے فائدہ ہوا ہے۔ ایک پاکستان میں فیس سیونگ مل گیا اور کرونا آ گیا، دوسرا آپ کو بڑے ڈالر ملے ہیں۔ ایک پیشنٹ کے بدلے پتہ نہیں آپ کو WHO جو ورلڈ ہیلتھ ادارہ ہے، اس کی طرف سے پتہ نہیں کتنے ڈالر ملے ہیں۔ اس کے حساب تو اگلی حکومت آئے گی، پھر آپ سے پوچھیں گے ہاں بھی وہ پیسہ کدھر گیا۔ اور دوسرا وہ تو نے کر دیا لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ میاں نواز شریف کی حکومت میں جب آ رہے تھے، پی پی کی حکومت میں بہت لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب تھی، دھماکے ہو رہے تھے، یہ وہ۔ اور جب لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو تو پھر ملک سٹیبل بہت مشکل سے رہتا ہے۔ اور اس میں پی پی کا قصور بھی نہیں، کیونکہ یہ جو معاملات چل پڑے تھے کاف لیگ کے دور سے، دھماکے شماکے، وہ انہوں نے نہیں کنٹرول کی، لیکن الحمدللہ نون لیگ کی حکومت میں آنے کے بعد اس نے اس پہ بھی کنٹرول کیا، اور ملک کے حالات لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت اچھی ہو گئی، انفراسٹرکچر چل پڑا۔ اور بجلی پہ بہت کام ہو، کیونکہ بجلی زیرو رہ گئی تھی، ہوتی ہی نہیں تھی، دیہاتوں میں تو بالکل نہیں تھی، شہروں میں بھی 14 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور دیہاتوں میں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آتی تھی، پھر 10-12 گھنٹے، پھر آدھا گھنٹہ آتی تھی، وہ بھی لو۔ تو میاں نواز شریف نے لا اینڈ آرڈر سچویشن، بجلی پہ کام کیا، انفراسٹرکچر پہ کام کیا، ہیلتھ پہ کام کیا، اور پاکستان میں سرکاری ہاسپٹلوں میں جو ہے نا دوائیاں تقریباً فری ملتی تھیں، پنجاب میں تو اوور آل فری ملتی تھی پنجاب۔ اور ایجوکیشن پہ بڑا اچھا کام کیا، یونیورسٹیز یہ وہ۔ تو بات یہ کہ اس نے ہر لیول پہ کام کیا، لیکن آپ کی حکومت آئی، اس کا بیڑا ریورس گیئر لگوانے کے بعد، 3.5 سال بیڑا غرق کرنے کے بعد، ان دی اینڈ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، جو کہ 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ اور پی پی اور پی ڈی ایم کے خلاف بھی بات پہ آیا تھا کہ عدم اعتماد لے کے آؤ، یہ وہ۔ تو کیا یہ روس کا رشید تو اب آپ روس کا جو دورہ کیا تو اب کیا آپ نے؟ یہ عدم اعتماد کی بات ہے تو 1.5 سال سے ہو رہی ترتیب نہیں، لیکن اب وہ بن گئی اور آپ کے خلاف آ گئی ہے، اور ایک خط سے آپ ڈر گئے۔ میں پھر کہوں گا، آپ جو بس ایک خط کی مار تھے، اور ایک خط آیا اور وہ بھی مرا، 2 بندوں کے درمیان آپس کی گفتگو تھی کہ یہ ہمیں اعتراض ہے، جس طرح ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی اعتراض ہو، چائنا مثال کے کوئی چائنا یا کسی ملک کو وہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے نیگوزیشن کرے اور اس کے خلاف ہم ہو، تو وہ لازمی بات ہم کہیں گے ان کے کہ ہمیں اس پہ تفتیش ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 1-2 بندوں کی کنورسیشن انہوں نے وہ بھیجی، جو کہ روٹین ورک ہوتا ہے، انہوں نے کیول وہ بھیجی، اور اس میں بھی آپ نے چینجنگ کر کے آگے پیش کر دیا کہ جی یہ ملے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے۔ آپ نے سلامتی وہ منگوا لیا، جس میں 4 چیف بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ، لیکن آپ ثابت نہ کر سکے۔ مزے کی بات ہے، وہ ان کو کنونس نہ کر سکے۔ ہاں، مداخلت تھوڑی بہت ہوئی ہے کہ انہوں نے کنورسیشن کی کہ ہمیں اعتراض ہے، یہ وہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی دھمکی شمکی یہ وہ، اور پھر اپوزیشن اس میں استعمال ہوگی، یہ غلط بیانی آپ کر رہے ہیں، اور اس کا انجام بھی آپ بہت جلد دیکھ لیں گے۔ آپ کو شاید نہیں پتہ کہ آپ جو کر رہے ہیں یا جو آپ نے کیا ہے اس کی سزا بہت سخت ہے، اور میں تو نہیں کہتا کہ آپ پہ یہ لگے گا وہ لگے گا، لیکن آپ نے جو دوسروں پہ لگایا آرٹیکل 5 کے زمرے میں غداری کا، تو بہت جلد اس کی پکڑ میں آپ آنے والے ہیں، اور وہ 70% 75% ووٹ لینے والے غدار ہو گئے، اور 20-25% ووٹ لینے والے جو ہیں نا وہ میں بے وطن ہو گئے، وہ بھی آدھے چلے گئے ہیں آپ سے۔ تو بات یہ ہے کہ
آپ کا انجام بہت قریب ہے۔ آپ نے آخر میں جو کام کیا نا، جاتے جاتے سارے کام بیڑا غرق کرنے کے بعد آخر میں جو کام کیا، آئین پاکستان کو چھیڑا، اور مجھے امید ہے کہ جج صاحبان بھی اس کی نزاکت کو سمجھیں گے اور اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے اور اس کی کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف سوری ایک طرف مزاری ہے، ایک طرف قومی اسمبلی کا سوری ہے جو غیر آئینی حکم کو مانتا ہے اور جو ہے نا آئین کے خلاف چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اس نے نہیں مانا، اور وہ سنہری الوف میں نام اس کا لکھا جائے گا دوست مزاری کا۔ اور آپ کا جو ہے نا سوری صاحب، آپ کا انجام بھی بہت قریب، بہت زبردست انجام، آپ کی تباہی والا انجام ہے جی، مجھے لگ رہا ہے۔ آپ جو ہے نا، وہ کہنے کہ آپ کی سیاست تو تباہ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے جو آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا نا، اس پہ آپ کو بہت سخت سزا ملے گی، بہت سخت گرفت آنے والی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج امید بھی ہے کہ فیصلہ آ جائے گا، اور آ جانا چاہیے، آج نہیں، ایک دو دن پہلے آ جانا چاہیے تھا، کہ بس 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، قابل عزت جج بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کا شاید ہوگا دیر آئے درست آئے، کیونکہ اگر آج یہ چھوٹ دی گئی تو آج عمران خان ہے تو کل کوئی اور ہوگا جو آئین کی دھجیاں اڑائے گا، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اور پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے پچھلے چند دنوں سے، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ بس میری ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد آ جائے اور یہ ڈرامہ ختم ہو اور ملک آگے چلنے لگے۔ وعلیکم السلام۔